نیو جنریشن ہے، اور نیو جنریشن جب ایسی ہوگی تو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی جنریشن کیا، کیونکہ اگر باہر کے ملک میں ہم لوگ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں تو کیا پیچھے رہ جاتا ہے کہ ہم لوگ نے اگر باہر جا کے لڑکیوں کو say کہ it's all about the racism. You know, we are Muslims, we know we are not terrorists. We are a separate nation, like we don't deserve this much hate. No one other had the right to disrespect us. Right? This is a very common thing. This is all just their racism and their backward mentality that they should understand that we are not, the person who should get hate. We are not, saying anything towards them, not abusive language, not anything. So they should also not hate us. Please spread kindness and be, be aware that what you're doing. I think they also hate us. Sometimes, کیسے their propagandas, جو وہ propagandas کرتے ہیں، کچھ مسلمان کرتے ہوں گے لیکن موسٹ آف دیم آر ویری لونگ اینڈ کیئرنگ. اور مسلمان جو ہیں وہ مشہور ہوئے بھی اسی وجہ سے تھے کہ وہ بہت زیادہ اپنائیت کا اظہار کرتے تھے اینڈ دے آر ویری کیئرنگ اینڈ لونگ. ہندوز پروپیگنڈا کیسے کرتے ہیں؟ لائک وہ ہمارے ریلیجن کا مذاق اڑاتے ہیں، حجاب کوئی پہن لے تو اس کی بے عزتی کرتے ہیں. آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے، جو وہاں پہ ایک بہت فیمس کیس تھا جو کالج کی لڑکی کرتے ہیں پاکستانیوں یوٹیوب کے ذریعے. یوٹیوب کے ذریعے وہ کیسے؟ اپنے ایک تو اکاؤنٹس ان کے بنے ہوئے نا، ان کو ویوز اسی چیز کے آ رہے ہیں. تھمبنیل کچھ بھی لگا دو اور اس پہ ویوز کماؤ. اصلاً کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پہلی تو بات ہے کہ پاکستانی نے اپنے آپ کو خود گندا کی ہے. ان کی جو آج کل حرکتیں ہیں، مطلب کہ جس سے ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں اور ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے غلط کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ غلط ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہم اپنے ملک میں بدنام ہو رہے ہیں بلکہ ہم پوری اوور آل کنٹریز میں بدنام ہوئے ہیں. صرف اس لیے کیونکہ ہم لوگ نے جب اپنے آپ کے اپنے ملک کو خود ہی گندا کی ہے تو ہم باہر بھی کہاں پہ اچھے رہ سکتے ہیں؟ باہر بھی ہم گندے ہیں. اس لیے کیونکہ ہم نے جب یہاں پہ پی ٹی آئی کا اب جلسہ ہو رہا ہے، اب یہاں پہ بہت سے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. بہت سے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. کیوں اٹھانا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے کسی کا لحاظ نہیں کیا اور ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. کیوں پیٹا جا رہا ہے؟ لیکن یہ نہیں ہم بتا رہے کہ ہم لوگ کی اپنی غلطی ہے. تو جب ہم اپنے ملک میں رہ کے اپنے آپ کو خراب کرنے، اپنے آپ کو گندا پیش کرنے، تو اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگلے باقی کنٹریز ہمیں اچھا سمجھیں گے تو یہ ہم خود غلط کریں. ہم اپنی کنٹری میں، آپ نے اپنی کنٹری کے حالات بتایا نا، جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں، فورن کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں ہم بدتمیزیاں کیوں کرتے ہیں؟ جس کی وجہ سے ہم لوگ مسلمانوں کا بھی نام خراب کرتے ہیں، ریلیجن کا بھی. یہ ہم غلط کرتے ہیں. یہ اس پہ ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم لوگ اپنی کنٹری کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں اور ہم لوگ یہ غلط کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں باہر جا کے، یہ غلط ہے اور ان پہ ریئیکشن بنتا ہے. کہ کیوں کرتے ہیں؟ ریپ ہم کرتے ہیں، وہاں ان کے کانوں میں جا کر اللہ اکبر ہم بولتے ہیں. اگر کوئی نان مسلم گزر رہا ہوگا اس کے سامنے اونچی اونچی آواز میں رستے پر اذانیں دینے لگ جاتے ہیں. ہم اپنے ریلیجن کو بدنام کر رہے ہیں. سمپل سی بات ہے، یہ ہم اپنے ریلیجن کو بدنام کر رہے ہیں. ہم لوگ نیو جنریشن ہے، اور نیو جنریشن جب ایسی ہوگی تو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی جنریشن کیا، کیونکہ اگر باہر کے ملک میں ہم لوگ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں تو کیا پیچھے رہ جاتا ہے کہ ہم لوگ نے اگر باہر جا کے لڑکیوں کو تنگ کرنا ہے، ان کو ہریس کرنا ہے، ان کے بارے میں کرنا ہے ہم نے، تو یہ ہم غلط کرتے ہیں. Why we hate non-Muslims? نو Why we hate non-Muslims? نہیں کرتے. نتھنگ نہیں کرتی ہوں. آپ نہیں کرتے نا، لیکن میں اوور آل سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. کیونکہ صرف ہم اس لیے نہیں ان کو ہیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. حالانکہ جو مسلمانوں والے کام ہے وہ سارے وہ باہر کے ممالک میں ہو رہے ہیں. مثلاً یہ کہ اگر آواز اٹھائی جاتی ہے، وہ آواز اٹھانا باہر کے ممالک کا ہے. اب یہاں پہ جب ہم ریپ کا سین آیا تھا تب کسی نے آواز نہیں اٹھائی. باہر کے ممالک میں اگر ریپ ذرا سے بھی ان کو بلکہ فزیکل طور پہ بھی ذرا ٹچ ہو تو اس پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، کہ اس پہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے غلط کیا تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے. ہاں لیکن ہم یہاں پر نہیں کر سکتے. یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری کمیونٹی نان مسلم سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ ہماری کمیونٹی نان مسلم سے نفرت اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ بس مسلمان نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ایکوزیشن بھی لگاتے ہیں، پاکستانیوں کو بدنام کرتے ہیں، اتنا زیادہ ان کا ویلیو جو ہے وہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، پاکستانی باقی کنٹریز میں جا کے ایسا نہیں کرتے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ یہ نام بتا دیں، ہم کس کنٹری میں جا کر ایسا نہیں کرتے، ایک نام بتا دیں. مجھے لگتا ہے کہ جو ساری جو ایجوکیٹڈ عوام ہے پاکستان کی وہ باہر ہی جاتی ہے. آپ خود دیکھیں نا کہ یہاں پہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے
اگر یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز دی جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی باہر جا کے فراڈ کریں. اور آپ خود بتائیں کہ جو ہماری جتنی بھی ایجوکیٹڈ عوام ہے وہ باہر کیوں جاتی ہے, اور یہاں سے جاہل عوام باقی کیوں رہ گئی ہے؟ باقی ساری ایجوکیٹڈ تو باہر چلی گئی ہے, تو وہ باہر جا کے فراڈ کیوں کرے گی؟ Not all Pakistani, but always a Pakistani behind crimes. ایسا کیوں؟ مطلب آپ کو پتہ مسلم کنٹریز تک نے ہمیں ویزاز دینے بند کر دیے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی غلط حرکتیں کہ ہم نہیں برداشت کر پاتے. ہم لوگ اپنی کنٹری کا, اپنے ریلیجن کا نام اتنا خراب کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. آپ کو لگتا ہے کہ ہم کرائمز نہیں کرتے باہر جا کر؟ کرتے ہیں, سننے میں تو بہت کچھ آتا ہے, بہت کچھ آتا ہے کہ بیکنگ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بہت کرتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے پاکستانیوں کو. We don't respect other religions. ایسا سب بولتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ آئی گیس ایجوکیشن کی کمی ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے, لیک آف اویئرنیس ہے, اس وجہ سے. کیا آپ کو غیر مسلموں سے نفرت ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر مذہب کا احترام کرنا ہمیں سکھایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہر ریلیجن کو رسپیکٹ کرنی ہے. اگر وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے تو آپ کا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ ان کو تنگ کریں یا اذیت دیں. جہاد بھی تب فرض ہے جو آپ پر پہلے اٹیک ہو. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ہمارے موسٹ آف دا پاکستانی سو مچ. نہیں, یہ تو سیدھا سیدھا پروپیگنڈا ہی ہے, کیونکہ اب یہاں پہ بھی پاکستانی ہم لوگ ویسے ہیں, لیکن یہاں پہ کوئی ایسے تو نہیں چل رہا کہ ہم کوئی کر رہے ہوں کہ خون خرابہ چل رہا ہے یا پاکستان میں. نہیں چل رہا, نہیں نہیں چل رہا. نہیں, پھر سے سوچ لیں. ہم لوگ تو یہاں شیعہ کو کافر کہہ کر مار دیتے ہیں, کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں, وہ تو مطلب فقوں میں نہ جائیں تو اس لحاظ سے یونیورسٹیز وغیرہ میں تو نہیں نا اس طرح ہے. یونیورسٹیز وغیرہ میں تو کافی ہوتا ہے, لیکن کافی کم ہوتا ہے. میں پوری سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. اب وہ ہے, لیکن 10% اسے کہیں گے. اب 100% پاکستانی تو نہیں نا ایسے. میری جانا آپ 10% نہیں, آپ 70% کہہ لو. 10% اگر ہوتا تو ہمارے ملک کے غیر مسلم 23% سے 2% پہ نہ آتے. اب اس پہ تھوڑا سرچ کرنا پڑے گا مجھے. ہماری کنٹری میں ہمارے پاکستانی ادر ریلیجنس کو اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, یہ کچھ یہ تو اس میں ہوتا ہی ہے, کسی نہ کسی کنٹری میں کچھ نہ کچھ پورشن ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں دوسرے نان مسلمس کے خلاف. لیکن یہ کہنا کہ پورا کا پورا نہیں ٹھیک ہے تو پھر غلط بات ہے. ہم نہیں کرتے ہیں. نہیں, ہم کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہم ٹوٹلی مطلب ان کو کہیں کہ 100% ہی ایسا ہے. ہاں, تو ہم نہیں کرتے تو تبھی یہاں پر کسی نان مسلم کی عبادت گاہ بنانے پر بجٹ نہیں لگتا نا. تو وہ بھی تو ہمارے ساتھ جیسا پھر یہی ہے نا کہ اگر آپ ایک کے ساتھ برا کریں گے تو وہ اگلا آپ کے ساتھ برا کرے گا. وہاں پہ پاکستانیوں کے خلاف ہو رہا ہے, یہاں پہ پاکستانی ان کے خلاف کر رہے ہیں. بیٹا وہاں ہم لوگ جاتے ہیں ویزا لے کر اپنی ضرورت کے لیے کہ ہم نے وہاں کام کرنا ہے. وہ ہمارا ملک نہیں ہے, اور ہم وہاں جا کر جو ہے وہاں کے نان مسلمس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. وہ ان کی کنٹری ہے. جو یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ پاکستانی ہیں. جو یہاں ہندو موجود ہیں وہ پاکستانی, ان کے پاس آئی ڈی کارڈ پاکستانی ہے. تو ہم اپنے بہن بھائیوں سے بدلہ لیں گے, اتنا بھید بھاؤ کیوں؟ اب اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کو بھی نان مسلم سے نفرت ہے؟ نہیں, ہماری کتنی کلاس میں بھی ہیں جو مطلب شیعہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, لیکن کبھی ہم نے ایسے کوئی. اچھا, شیعوں کو آپ کافر سمجھتے ہو؟ نہیں, مطلب آپ نے پہلے جو کہا تھا نا کہ وہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں, اس لحاظ سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے تو کبھی مطلب کرسچنز بھی ہماری کلاس میں پڑھتے ہیں, ہم نے ان پہ بھی کبھی کچھ نہیں کیا. اچھا, لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی لیتے ہو؟ ہاں, کھا لیتے ہیں. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, آپ کی سوچ پوزیٹیو ہے. لیکن یہ بتائے گا ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے باہر جا کر اپنے کنٹری, اپنے ریلیجن کو کیوں ڈیفیم کرتے ہیں؟ ہاں, یہ ہے کہ ابھی مطلب جتنے بھی باہر پاکستانی جاتے ہیں نا, وہ ہمیشہ پاکستان کی ناک ہی کٹوا کے آتے ہیں. کیوں؟ اب پہلے آپ نے کہا پروپیگنڈا, اور ابھی کہہ رہے ناک کٹوا کے آتے ہیں. کیوں؟ ابھی آپ کی بات بھی کچھ حد تک ٹھیک ہی ہے, تو اب کیا کہہ سکتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ نا ہماری خصلت ہی ایسی ہے. کیوں؟ ہم لوگوں کی دیکھیں, دنیا بھر کے اندر بہت سی مسلم کنٹریز ہیں, ان کے مسلمان بھی باہر جاتے ہیں, وہ نہیں ایسی حرکتیں کرتے. پاکستانی ہے کوئی انوکھے مسلمان ہے. ہاں, مسلمان پاکستانی مسلمان جو ہے نا وہ ایک الگ طریقے کے مسلمان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہی تیر مار رہے ہیں. تو باقی بھی جگہوں کا جو مسلمز ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے پاکستان کی نسبت. ایسا کیوں ہے؟
وہاں کا اسلام اور یہاں کا اسلام الگ ہے کیا؟ اسلام تو ایک ہی ہے نا. تو ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں نے اپنا اسلام صرف نان مسلموں سے نفرت کرنا کو ہی بنا لیا ہے یا عورتوں پر ریسٹرکشن کرنے کو ہی بنا لیا ہے. باقی کی مسلم کنٹریز دے آر ٹرولی فالوئنگ اسلام بیکاز دے آر سو مچ پیسفل. یہ دراصل سے نا جو ہمارا بچوں کو جیسے ہم لوگ شروع سے ہی ان کی اسپون فیڈنگ ہی یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ فلانا ایسا ہے ایسا ہے. ہماری تو اس کی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو بھی ایسا سکھایا گیا. نہیں, ہماری مما نے تو کبھی مطلب ایسے بندہ بات کرے تو انہوں نے تو کبھی ایسے نہیں کیا جیسے, لیکن 100% تو نہیں نا ایسے. ہمارے جو رانگ نمبر مولویز ہیں وہ کیسے برین واشنگ کرتے ہیں پاکستانیوں کی؟ یوٹیوب کے ذریعے. یوٹیوب کے ذریعے. وہ کیسے؟ اپنے ایک تو اکاؤنٹس ان کے بنے ہوئے نا, ان کو ویوز اسی چیز کے آ رہے ہیں. تم نیل کچھ بھی لگا دو اور اس پہ ویوز کماؤ. حسن کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اب میرا ایک تو سوشل میڈیا اکاؤنٹ اتنا مطلب میں ایکٹیو نہیں ہوں سوشل میڈیا پہ تو, لیکن یوٹیوب پہ تو بہت سی ایسی چیزیں آئی ہوتی ہیں کہ بندہ اس کو کہے وہ تو مطلب تھم نیل ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیچی ویڈیو ہے اور اس کو پلے کرو تو بیچ میں الگ ہی. وہ کہتے ہیں کافر مکاؤ جنت پاؤ. ان کے تو اب آج کل جیسے چل گیا ہے وہ جیسے نعتیں آج کل کی آ رہی ہیں, نعتیں جن کو کہتے ہیں میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن ٹائپ. اس نے اس کا وہ شارٹ فارم میں نکالا ہوا ہے. صحیح بات ہے, یہ تو ہو رہا ہے ہماری کنٹری میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر رہ کر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ توبہ استغفر اللہ, ہم باہر جا کر باز آئیں گے؟ نہیں, لیکن کچھ جگہ پہ ڈنڈے کے زور پہ پاکستانی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. جہاں ڈنڈا ہے وہاں پاکستانی ٹھیک ہیں. جہاں آپ جیلوں میں جانے سے ڈر بھی جاتے ہیں نا کئی. ہم کیسے اپنے پاکستانیوں کو سدھارے, یہ آخری سوال ہے. کیسے سدھارے بتاؤ. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, ہمیں انڈیا خوش نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ہوتے سارے انڈین ہے, پاکستانیوں پر الزام لگاتے ہیں. کیا کہو گی؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ پاکستانی خود ٹھیک نہیں ہے اور سارا قصور ہے امریکہ پہ کہ امریکہ کی سازش ہے پاکستانیوں کو وہ ایسے کر رہے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ جہاں ڈنڈا ہے وہاں پاکستانی ٹھیک. کیسے ٹھیک کریں ان کو؟ اچھا پاکستان میں روز ایک بندے کو ڈنڈا مارے, صبح ایک دوپہر کو ایک شام کو, کوئی ایسا ادارہ کھولے؟ نہیں, ادارہ تو نہیں کھلے گا, اسٹرکٹنیس پھر بھی ہونی چاہیے. تو اور جگہ جگہ پر ڈنڈے بنا کر لگا دیں. نہیں, لڑکیوں کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا دیں. لڑکیوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے. لڑکیوں کے ہاتھ میں پھر سدھر جائیں گے پاکستان. نہیں سدھریں گے, ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. پھر اب آخری یہی آگے کچھ نہیں تو بس دعا سے کام چلے گا. روزانہ کی 100 تسبیح پڑھے اس کی اور بس 100 تسبیح پڑھیں گے تو پھر پاکستان ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے فلسطین کے لیے کہتے دعا کر دو 100 تسبیح, وہ اس کی پڑھ دو کیا ہے لا الہ الا انت کی, تو ہاں. ان کے لیے مدد ہو جائے گی. تو اسی طرح پاکستانیوں کو بھی ایسے ہی ٹھیک کر لے. آپ ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. دھنیہ واد.